کہاں جا رہے ہو تو فائل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں فائل کب ہو سکتا ہے اس کو ذہن میں لائیں اچھی طرح سے. میں آپ سے کہتا ہوں وہ گیا. سوال آپ پوچھ سکتی ہیں کون گیا، ایسے ہی ہے نا. میں آپ سے کہوں وہ گیا، آپ کا ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ کون گیا، ایسے ہی ہے نا. ہیلو، ہاں ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. میں اگر آپ سے جی کہوں جی وہ گیا جی سر. تو آپ کا سوال آئے گا کہ کون گیا. ٹھیک ہے. میں آپ سے اگر کہوں تم گئے، کیا آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے فائل؟ نہیں. نہیں، کیونکہ تم گئے. میں آپ سے کہتا ہوں میں گیا، میں آپ کو فائل بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں ہے. نہیں آپ کو اس کا مطلب ہے کہ فائل کی ضرورت صرف اس وقت پڑتی ہے جب تھرڈ پرسن پہ ہوتا ہے. ظاہر فائل کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن میں آپ کو فائل ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائل میں نے آپ سے کہا دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا. تو یاد رکھ لیجیے گا کہ جب سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن ہوگا تب تو فائل ہوئے گا ہی ضمیر کی صورت میں، لیکن تھرڈ پرسن اگر ہوگا تو ضمیر بھی آ سکے گا اور ظاہر بھی آ سکتا، دونوں آ سکے گا. لیکن جب سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن ہوگا تو فائل ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ ضمیر کی ہی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جب فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھیے گا فائل کی گردان چلے گی. جب بھی فائل ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی گردان چلے گی، اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں تم سب گئے. اب تم سب گئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ سیکنڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ظاہر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، فعل کی گردان چلائے. کیا بنے گا اس کا جملہ؟ تم سب گئے. جانے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے ذهبا. تم سب گئے. ذهبتم. ہم سب گئے. ذهبنا. وہ گیا. ذهب. لیکن وہ گیا میں ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ کون گیا، تو یہاں فاعل ظاہر آ سکتا ہے. تو پہلی بات سمجھ لیں کہ فاعل دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. فاعل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی، اور گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے. لیکن اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو، فاعل اگر ظاہر ہو تو یاد رکھیے گا کہ فعل کا صرف صیغہ نمبر پہلا صیغہ بولیں گے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ صیغہ نمبر نہیں، صیغہ نمبر 1 کا مطلب کیا ہوگا؟ واحد مذکر غائب. صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4؟ صیغہ نمبر 4 کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب. جب بھی
فاعل ضمیر کی صورت میں ہوگا فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے. لیکن اگر فاعل ظاہر ہو تو پھر صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا. صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا اس وقت جب مذکر ہوگا کیونکہ واحد مذکر غائب کے لیے صیغہ نمبر 1 استعمال ہوتا ہے اور صیغہ نمبر 4 استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے کیونکہ واحد مؤنث غائب کا ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ جملے کہتا ہوں, مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کو اس میں فاعل جو ہے وہ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ضمیر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں اس نے پڑھا, اس نے پڑھا. فاعل بتائیں ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ اس نے پڑھا ضمیر ہے. ضمیر ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں لڑکے نے پڑھا. لڑکے نے, اس میں وہ ہے ظاہر. ظاہر. میں نے کہا تم دونوں نے پڑھا. ضمیر. 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 میں نے پڑھا. ضمیر. ضمیر. مسلمانوں نے پڑھا. مسلمانوں نے پڑھا. ظاہر. ظاہر. مردوں نے پڑھا. ضمیر. ہیں ظاہر ہے یہ بھی. ظاہر ہے. لڑکیوں نے پڑھا. ظاہر ہے یہ بھی. ظاہر ہے. ہم سب نے پڑھا. ضمیر ہے. ضمیر. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل کرتے ہیں, چیزیں اور بہت زیادہ واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. عائشہ جی ذرا مجھے فٹافٹ بتائیے کیا پڑھا آج ہم نے, فٹافٹ 1.5 منٹ میں بتانا ہے آپ کو. سر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا فائل سٹارٹ کیا, اس میں ویسے فائل سے پہلے ہم نے فیل بھی کیا تھا. فیل اور فائل 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے. جو فیل ہے وہ ہمیشہ فائل کے ساتھ ہی آئے گا اور فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا. اس کو تھوڑا بہتر کریں. آپ اس کو کہیں کوئی بھی فیل فیل بغیر فائل کے نہیں ہوگا. کوئی بھی فیل بغیر فائل کے نہیں ہوگا اور فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا. اور فیل کے اور اس کے لیے جو انڈر لائن ان کے ضمائر استعمال ہوئے, فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اور فائل حالت رفع میں ہوگا. ویری امپورٹنٹ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اور حالت رفع میں ہوگا. اور فائل 2 طریقوں سے آ سکتا ہے, وہ ضمیر میں بھی آ سکتا ہے اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ضمیر ہوگا تو اس میں عام طور پہ سارے وہ فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن. یہ مت کہیں, آپ یہ کہیں کہ جب ضمیر ہوگا تو جی, فعل کی گردان چلے گی. جب ضمیر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور جو 14 صیغے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ایک جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ استعمال ہم کریں گے. اور جب مکمل جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب تھرڈ پرسن ہوگا, جب غائب کا صیغہ ہے تو پھر ظاہر بھی ہو سکتا ہے. جب فاعل ظاہر ہوگا, جب فاعل ظاہر ہوگا تو صرف 1 یا 4 نمبر والا صیغہ استعمال ہوگا اور وہ ہے واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب. واحد مذکر غائب اس وقت ہوگا جب فاعل مذکر ہو. جی, واحد مؤنث غائب اس وقت ہوگا جب مؤنث ہو, irrespective چاہے فاعل 1 ہو 2 ہو جمع ہو. جی ٹھیک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں کرتا ہوں, آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ تعالی چیزیں بہت اچھی طرح سے. یہ لاسٹ بات دوبارہ بتا دیں سر. جی, اگر فاعل آپ کا ظاہر ہے, فاعل اگر آپ کا ظاہر ہے تو پھر فعل کا صیغہ نمبر پہلا یا چوتھا استعمال ہوگا, چاہے فاعل 1 ہو 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل کرتے ہیں تو چیزیں انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائیں گی. میں آپ سے کہتا ہوں وہ گیا. جی عربی کریں اس کی. وہ گیا. ذهب. ذهب. اب ذہابہ کی میں اگر آپ سے کہوں اس کی انالیسس کریں تو آپ کیا انالیسس کریں گی؟ جب بھی آپ فعل کسی انالیسس کریں گی آپ کو 4 چیزیں کال کرنی ہے. جب بھی آپ فعل کی انالیسس کریں گے نا آپ نے 4 چیزیں کال کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے یہ فعل کون سا ہے, تو آپ کہیں گے فعل ماضی. فعل ماضی. دوسری چیز آپ نے بتانا ہے کہ یہ اس کا آپ نے عدد بتانا ہے. یہ واحد ہے مثنی ہے کہ جمع ہے؟ بتائیے. واحد.
واحد, فعل ماضی واحد. تیسری چیز آپ نے اس کا جینڈر بتانا ہے. کیا ہے جینڈر اس کا؟ مذکر. مذکر. تیسری چیز, چوتھی چیز آپ نے بتانی ہے کہ یہ جو ہے وہ حاضر ہے, متکلم ہے کہ غائب؟ غائب. غائب. تو ذہبہ کیا چیز ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا, تو اس کا فاعل کیا ہے؟ اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. ہوا. یہ پورے کا پورا آپ کا ایک جملہ فعلیہ ہوگا, ذہب. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دونوں گئے. میں آپ سے کہتا ہوں وہ دونوں گئے. جی بتائیں اس کی عربی. ذهبا. ذهب. اس کی انالیسس میں کہوں آپ سے کریں صحیح. فعل ماضی فعل مذکر نہیں, فعل ماضی. دوسری چیز آپ نے کیا بتانی ہے کا اس کا عدد بتانا. فعل ماضی مثنی عدد مذکر غائب. مذکر غائب. اور فاعل کیا ہے اس کا؟ اس کا فاعل کیا ہے؟ ہما. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں. ایک اور کر لیتے ہیں, میں کہتا ہوں میں گیا. سر جملے کی فارم کیسے لکھیں گے؟ کیا مطلب؟ خالی ذہبا. ذہبا خلاص. اچھا تو یہ پھر ضمیر ساتھ میں کیوں بتا رہے ہیں؟ ارے بتائیں تو صحیح, فاعل کون ہے اس کا؟ اچھا بتائیں یہ تو ذہن میں رکھنا ہے. ارے اردو تو عربک کرتے ہوئے ہم نے نہیں لکھنا, صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی ضمیر یہ ہوگی. ہاں, یہ تو آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں میں گیا. میں گیا کہ عربی کریں. ذہبو. ذهبت. 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 جی. انالیسس کریں اس کی. جی انالیسس کریں. فعل ماضی واحد مذکر. واحد پورا کریں واحد. فعل ماضی واحد مذکر بھی. ہاں یہ تو دیکھیں آپ کچھ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو یہ فرسٹ پرسن ہے نا, جی فرسٹ پرسن میں ہم مذکر مؤنث نہیں کرتے. اچھا ٹھیک فعل ہے. ماضی واحد متکلم. متکلم. میں آپ سے کہتا ہوں زید گیا. میں آپ سے کہتا ہوں زید گیا. بنائیے. یہ ظاہر ہے. بنائیے. زیدن. ذهب زیدن. ذهب زید. ذهب زید. ذهب زید. اب اس کے انالیسس کریں. ذهب فعل ماضی واحد مذکر اور غائب ہے, اور زید اس کا فاعل ہے. اور زیدون اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اب دیکھیں جو بات میں نے آپ سے کہا تھا, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں, اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد. فعل کے بعد. آپ ایک چیز دیکھیں, یہاں بھی ذہابہ تھا, لیکن اس ذہابہ میں فاعل موجود تھا, ہوا.
لیکن یہاں ذہابہ میں فائل موجود نہیں ہے بلکہ فائل باہر آ گیا, ظاہر ہو گیا. ظاہر. ٹھیک ہے, تو یہاں تو میں نے لکھا تھا کہ اس کا فائل کون ہے ہوا, یہاں مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ اس کا فائل مجھے باہر موجود ہے, باہر مجھے اس کا فائل موجود ہے. میں آپ سے کہتا ہوں زید اور ابراہیم گئے, زید اور ابراہیم گئے. ذهبنا زيد وإبراهيم من ذهبنا, سر ذہب نہ کیوں آیا ہے؟ صحابہ نہیں ہوگا, صحابہ آنا چاہیے نا. خبر کر جائے, کسی دوسرے کو بھی تو پڑھنے دے, نہ کریں ایسا. اچھا اچھا جی حور جی کیا کہا آپ نے؟ ذهبنا ذهبنا زيد وإبراهيم زید وإبراهيم. وابراہیم. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس جملے کے اندر فاعل ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. تو پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب بھی فاعل ظاہر ہوگا تو پھر صیغہ نمبر پہلا, اگر مذکر ہے تو پہلا, اور مؤنث ہے تو صیغہ نمبر چوتھا صرف استعمال ہوگا, چاہے فاعل 1 ہوں 2 ہوں 10 ہوں 1000 ہوں. اچھا اچھا تو پھر ذہبنا نہیں ہوگا کیونکہ ذہبنا میں فاعل موجود ہے. اچھا صحیح صحیح. فاعل موجود ہے. اچھا اور صحیح. ویسے بھی آپ نے جب ذہبنا کہہ دیا تو ذہبنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم گئے, ہم سب گئے. اگر آپ نے 2 کرنا ہی تھا تو ذہبا کر دیتی. صحیح. اگر آپ نے 2 کرنا بھی تھا تو کیا کرتی؟ ذہبا کر دیتی. ذہبا. یہ والا جس کا ایک الف کھینچا ہوا ہوتا ہے ایسے کر دیتی ذہبا. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیے. عائشہ جی آپ نے کون سا والا ذہبا کہا تھا, یہ والا کہا تھا یہ والا کہا تھا؟ سر یہ سیگا نمبر 104 آ رہا ہے جی. اب اس کی انالیسس کریں. جی انالیسس کریں اس کی. جی کہاں کریں, کوئی بھی کرے. ذهب فعل. ذهب فعل پورا بتائیے, فعل کون سا فعل؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. اور جو ہے زید فاعل ہے اور واو عاطف معطوف. ہاں یہ عطف ہے تو زید کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ. اور ابراہیم کا معطوف. یہ معطوف اور معطوف علیہ مل کر فاعل. یہ بنے گا پہ جملہ فعلیہ. فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں زید ابراہیم اور حامد گئے. سر میرا ایک کوسچن ہے. تو پوچھیں. سر اس سارے سینیریو میں جہاں پہ ہم نے یہ 2 لوگ ہیں زید اور ابراہیم, تب بھی ہم ذہبہ کو فعل ماضی واحد مذکر غائب ہی بولیں گے کیونکہ یہ ہے ہی وہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کو صیغے کے حساب سے بولنا ہے. فعلہ ہی ہے نا, صیغہ کون سا ہے؟ فعلہ صیغہ ہے نا. دیکھیں یہاں آپ نے نہیں بولا, یہاں آپ کا صیغہ کیا تھا؟ ذہبا تھا. آپ نے کہا فعل ماضی مثنی مذکر غائب. یہاں ذہبتو تو آپ نے کہا فعل ماضی واحد متکلم. لیکن یہ تو صیغہ ذہبا یہی والا صیغہ ہے نا. ٹھیک ہے بس جی. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب آپ سے ایک سوال ہے, آپ کہیں زید ابراہیم اور حامد گئے. ذہبا زید و ابراہیم و حامد. حامد تھا تیسرا. دوبارہ پڑھیں کیا پڑھ دیا آپ نے؟ ذہبا آگے پڑھیں, کیا بولا تھا آپ نے؟
زیدن زیدن و ابراہیم، جو بھی ان کے تینوں کی ترتیب بھول گئی ہے. ترتیب کو چھوڑ دیں، آپ پڑھیں صرف ترتیب زیدن و آپ لگا دیں. ابراہیم و حامدن. دوبارہ پڑھیں. زیدن و ابراہیم و حامدن. ابراہیم ابراہیم نہیں 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 صحیح کہہ رہے ہیں. پڑھیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھیں. تھوڑے بہت کان تو میرے بھی چلتے. ابراہیم. جی ابراہیم. ذہبا زید و ابراہیم و حامد. اچھا جی، میں آپ سے کہتا ہوں عائشہ اور مریم گئیں. عائشہ اور مریم گئیں. جی ذهبت ذہبتا. ذہبتا ذہبتا کون سا سیغہ ہے پتا آپ کو؟ سیغہ نمبر 9 ہے. ذہبتا تو گئی، تو گیا. ذهبت جی ذهبت ذہبت. جی پورا کریں. ذہبت. جی ہاں پورا جملہ سر کیا کہا آپ نے؟ تو عائشہ اور مریم. ذهبت ذهبت عائشة عائشہ عائشہ بھی نہیں ہے، عائشہ تو. عائشة و مریم. ذہبت عائشہ تو و مریم. میں آپ سے کہتا ہوں عائشہ اور ابراہیم گئے. اس میں ذهب آئے گا. کرے بنائیے. ذهب عائشہ و ابراہیم. ابراہیم. حرکت پوری پڑھیں. عائشہ تو و ابراہیم. عائشہ تو و ابراہیم. بابرا جی، اللہ نے مدد کی. نصر اللہ. نصرہ. ہاں نصرہ. نصر اللہ. نصرہ اللہ ملا کے پڑھیں گے تو نصر اللہ. نصر اللہ، اللہ نے مدد کی. ٹھیک ہے، نصر اللہ، اللہ نے مدد کی. سر آج میں نیٹ مسلمان کس کا نیٹ خراب ہے، میرا کہ آپ لوگوں کا؟ نہیں، میرا کس کا نیٹ کر رہا ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے. اللہ بہتر کرے گا. سر میری طرف کون تنگ کرتا ہے؟ نیٹ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کا گھر والا آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو تنگ کرتے ہیں، ٹیچر آپ کا تنگ کرتا ہے. کیا زندگی آ گئی آپ کی. مسلمانوں نے صبر کیا. مسلمانوں نے صبر کیا. صبر المسلمون. صبر المسلمون. کچھ مسلمانوں نے. جی زور سے بولیں. سر صبر ہے نا؟ صبر ہے نا، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کچھ مسلمانوں نے صبر کیا. کچھ مسلمانوں نے صبر کیا. جی عائشہ جی. کچھ مسلمانوں نے صبر کیا. صبرنا.
کچھ مسلمانوں نے صبر کیا. سر ایک کوئی یا کچھ والا ہو یوز ہونا ہے. کیجیے, بنائیے. کچھ مسلمانوں نے صبر کیا. جی عائشہ جی. سر یہ نہیں سمجھ آ رہا. کیوں؟ میں نے آپ سے کہا مسلمانوں نے صبر کیا, نادیہ نے بنایا صبر المسلمون. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ مسلمانوں نے صبر کیا, تو آپ کیا کریں گے آپ؟ صبر المسلمون ہی لگ رہا ہے مجھے تو. کیوں صبر المسلمون کا ترجمہ تو ہوا کہ مسلمانوں نے صبر کیا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ مسلمانوں نے صبر کیا, اس کا مطلب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نکرہ فارم میں لے کے آئے فائل کو. نکرہ فارم میں لائے نا. صبر مسلمون. مسلمون. جی ٹھیک ہے. صبر مسلمون, فرق ہے نا دونوں میں. ٹھیک ہے. آپ فرق کو دیکھیں نا ایک منٹ. صبر المسلمون, مسلمانوں نے صبر کیا. صبر مسلمون, کچھ مسلمانوں نے صبر کیا. نکرہ و معرفہ کا ڈفرنس لائے نا. جی. نکرہ و معرفہ کا ڈفرنس لائے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان دونوں نے صبر کیا. ان دونوں نے صبر کیا. صبر ان دونوں نے صبر کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اچھا. مٹائی دیتا ہوں. ادھر صرف پہلا اور فورتھ سیکھا نہیں یوز ہوگا صبرہ, تو پھر میں نے آپ سے کہا ان دونوں نے صبر کیا. مجھے بتایا فاعل ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ضمیر. جب ضمیر ہوگی تو کیا چلے گی؟ ضمیر ہوگی تو کیا چلے گا؟ ظاہر. جب ضمیر ہوگی تو کیا چلے گا؟ گردان. گردان چلے گی نا. جب فاعل ضمیر ہوگا تو فعل کی پھر کیا چلے گی؟ گردان. گردان کے اندر جو آپ کا مطلوبہ صیغہ ہوگا, جو ہوگا وہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. دو تھے تو دو کے حساب سے بن گیا, زیادہ ہوتے زیادہ سے بن جاتا, ظاہر ہو حاضر ہوتا تو حاضر سے بن جاتا, متکلم ہوتا تو متکلم سے بن جاتا. اچھا جی, میں آپ سے کہتا ہوں دخل معلم, کیا مطلب ہوا؟ دخل معلم کیا مطلب ہوا؟ معلم داخل ہوا, ٹیچر. ایک معلم داخل ہوا یا کوئی معلم داخل ہوا. نکرہ کا ترجمہ لایا کریں پلیز. نکرہ معرفہ کا ترجمہ لانا چاہیے آپ لوگوں کو, اسم کر چکے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہتا ہوں دخل المعلم, اب کیا ترجمہ ہوگا؟ سب معلم داخل ہوئے. سب معلم. دخلل جیسے مطلب ہے کہ سب ٹیچر داخل ہوئے. آپ نے الف لام لگایا نا, تو نہ کیا تو نہیں ہے. ترجمہ کریں. دخل المسلم یہ ہے یا معلم؟ معلم. اوکے, دخل المعلم ٹیچر سب معلم داخل ہوا. داخل ٹیچر داخل ہوئے. ٹیچر داخل ہوئے. ہوا ایک کی بات. او نہیں, آپ نے جیسے لکھا کہ دخل المعلم, رائٹ؟ ہاں, تو دخل کی مینس کہ داخل ہوئے. داخل ہوا, لیکن کون داخل ہوا یہ تو بتائیے. او
मुअल्लिमो टीचर दाखिल हुआ। टीचर दाखिल हुआ। दखला मुअल्लिमुन का क्या तर्जुमा किया था? कोई टीचर दाखिल हुआ। कोई टीचर दाखिल हुआ। नकरा और मार्फा का डिफरेंस रखें, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं दखलत मुअल्लिमतुन, क्या तर्जुमा करेंगी? कोई टीचर दाखिल हुई। कोई टीचर दाखिल हुई। मैं आपसे कहता हूं दखलत अल मुअल्लिमतु, क्या मतलब हुआ? टीचर दाखिल हुई। अच्छा, आप मुझे बताइए, जब आपने पढ़ा दखला मुअल्लिमुन, पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई? क्या? जब आपने पढ़ा दखला मुअल्लिमुन को पढ़ने में आपको कोई डिफिकल्टी हुई? दखल मुअल्लिमुन नहीं, नहीं हुई। जब आपने पढ़ा दखल, उस वक्त मैं सिर्फ दखलल, फोकस न किया उस पर था। अच्छा, जब आपने कहा दखलल मुअल्लिमु, पढ़ने में कोई डिफिकल्टी हुई? नहीं। नहीं। आपने जब पढ़ा दखलत मुअल्लिमतुन, पढ़ने में कोई डिफिकल्टी हुई? मुअल्लिमतुन नहीं। जब आपने पढ़ा दखलत अल मुअल्लिमतु, पढ़ने में डिफिकल्टी हुई? थोड़ी सी। थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि आप रुक गए। दखलत अल मुअल्लिमत, दखलत अल मुअल्लिमतु। अरबी जबान का खासा ये है कि इसके अंदर रुकावट नहीं है, इसके अंदर रुकावट नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, इस दखलत, जब इस किस्म का सीगा आ जाए, जब मोनस वाहिद का फेल का सीगा हो और उसके आगे जो फाइल मार्फा की सूरत में हो, तो फिर वो क्या करते हैं, आरजी कसरा लगा देते हैं ता के नीचे। ता साकिन था ना, ता के नीचे आरजी कसरा लगा देते हैं। तो अब इसको पढ़ें, कैसे पढ़ेंगी? दखलतिल मुअल्लिमतु। अब मुझे बताएं, कोई प्रॉब्लम हुई पढ़ने में? नहीं, अब रवानी से। तो अब रवानी से आपने पढ़ लिया। यही अरबी जबान की खूबसूरती है, यही अरबी जबान की खूबसूरती है। तो ये जब इस किस्म की सिचुएशन नजर आए, तो ये ता के नीचे जो जेर आ रहा है, इसको आरजी कसरा कहते हैं। टेम्पररी कसरा है, सिर्फ आपकी रवानी को सही करने के लिए, ठीक है जी, रवानी को सही करने के लिए। जी आयशा जी, रिपीट करें फटाफट, फटाफट रिपीट करना आपने 1 मिनट के अंदर। ओके, इस बार तो मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। फाइल के बारे में बताइए फटाफट। फाइल अच्छा, फाइल जो है वो फेल के बाद आता है और हालत रफा में होता है, ज़मीर में भी इस्तेमाल हो सकता है और जाहिर भी हो सकता है। और जब ज़मीर में आता है तो 14 सीके जो गर्दान के उनमें से कोई सा भी जो इस्तेमाल करें तो जुमला फेलिया बन जाता है। अगर वो जाहिर हो तो फिर सिर्फ सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बिद्दत पैदा करता हूँ। अब इसे बिद्दत करते हैं थोड़ी सी। बिद्दत किसको कहते हैं? इजाफी कुछ करने को। यानी जो हुक्म दिया है, अब उसमें कोई डंडी मारे, है ना? जी, जो कुछ किया हुआ उसमें थोड़ी सी डंडी मारते। मैंने आपसे कहा कि जब भी फाइल आपका जाहिर हो, फाइल आपका जाहिर है तो ज़हन में रख ले, फाइल अगर आपका जाहिर है तो फिर फेल वाहिद पहला सीगा या चौथा सीगा इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हम बिद्दत कहते हैं। पहला जो एक्सेप्शन है वो नोट करें। पहला एक्सेप्शन ये है, पहला एक्सेप्शन ये है, अगर फाइल आखिर की जमा मुकस्सर हो। आखिर समझते हैं ना किसको कहते हैं? आखिर किसको कहते हैं?
इंसान जिन फरिश्ते हाँ, इंसान जिन फरिश्ते को आकिल कहते हैं, बाकी सबको गैर आकिल कहते हैं। फाइल अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो, जमा मुकस्सर याद है किसको कहते हैं? जब वो भी भूल गए, हाँ याद है। याद है ना? तो जी। फाइल की अगर आखिर की जमा मुकस्सर हो, ऐसी सूरत में आप चाहें तो वाहिद मुज़क्कर का भी सीगा ला सकते हैं, वाहिद मुन्नस का सीगा भी ला सकते हैं, सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 दोनों ला सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, कोई इशू नहीं, दोनों इस्तेमाल की जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान उसको इस्तेमाल करता है। आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर फ्लैश करके कर लें। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। आदमी को क्या कहते हैं? आदमी को रजुल। रजुलुन। आदमी को रजुलुन। मैं आपसे कहता हूँ एक आदमी गया, क्या कहेंगे आप? ज़हाबा रजुलुन। ज़हाबा रजुलुन। मैं आपसे कहता हूँ 2 आदमी गए, ज़हबा रजुलानी। जोर से बोले। ज़हबा रजुलानी। ज़हाबा रजुलानी। रजुल की जमा क्या है? रिजाल। रिजाल। क्या जमा है? रिजालुन। अब आप मुझे बताएं, जो रिजालुन है, ये आपको जमा सालिम लग रही है कि जमा मुकस्सर लग रही है? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। अब जमा मुकस्सर आ गई, आकिल है ना? जी। आकिल है ना? आकिल की जमा मुकस्सर आए, मैं आपसे कहता हूँ बहुत सारे मर्द गए। अब आपके पास क्या करेंगे? चॉइस है, आप चाहें तो आप ज़हाबा भी लिख सकती हैं, फेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और ज़हाबत भी कर सकती हैं, दोनों एक्सेप्टेबल। ज़हाबा रिजालुन भी सही है, ज़हाबत रिजालुन भी सही। रीजन क्या है? बेस क्या है? बेस है कुरान मजीद। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालतिल आराबु, वक़ालत। अब ये कालत, ये भी फेल है। अल आराबु, आराब कहते हैं बद्दुओं को। आपको कुरान मजीद की आयत मिलती है वक़ालतिल, वहां देखें आरजी कसरा है। कालत कौन सा सीगा है? वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है। वक़ालतिल आराबु, आराब बद्दुओं को कहते हैं, अरब की जमा है, अरबी की जमा है, ठीक है, अरब की जमा है। उसूल में तो काला आना चाहिए था, लेकिन कालत लाया। क्यों? क्योंकि गैर आकिल की जमा मुकस्सर। इसी तरह से मुझे बताएं, औरत को क्या कहते हैं? औरत को क्या? नहीं, औरत को निसानी कहते हैं। औरत को क्या कहते हैं? इमरा। एक औरत को क्या कहते हैं? एक औरत को क्या कहते हैं? एक औरत इमरातुन। इमरातुन। 2 औरतों को क्या कहेंगे? इमरातान। इमरातानी। बहुत सारी औरतों को क्या कहेंगे? निसा। निसाउन। बहुत सारी औरतों को क्या कहते हैं? निसाउन। निसा की एक और जमा भी है, पता आपको? जी। निस्वतन। निस्वतन। निस्वतुन। सूरह यूसुफ में है ना, वक़ाला निस्वतुन। काला निस्वतुन। अब काला वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। वक़ाला निस्वतुन, और कहा औरतों ने, फिल मदीनती, शहर की औरतों ने कहा। ठीक है, तो बस ये पॉइंट नोट कर ले पहला, कि फाइल अगर आखिर की जमा मुकस्सर है, आखिर की जमा मुकस्सर है, तो फेल आप चाहें तो पहला सीगा भी ला सकते हैं, और फेल आप चाहें तो चौथा सीगा भी ला सकते हैं। एक और कंडीशन है जिसमें भी ये दोनों चीजें आ सकती है, पहला और चौथा सीगा दोनों आ सकता है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि अगर फाइल जो है
وہ غیر حقیقی مؤنث. فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہے تو اس صورت میں بھی آپ دونوں چیزیں لا سکتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں سورج مجھے بتائیے مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ سورج کی عربی کیا ہے؟ الشمس. الشمس. تو مجھے بتائیں الشمس جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. کون سا مؤنث ہے، حقیقی کہ غیر حقیقی؟ غیر حقیقی. غیر حقیقی مؤنث ہے تو فاعل آپ چاہیں تو پہلا صیغہ بھی لا سکتے ہیں اور چوتھا صیغہ بھی لا سکتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں سورج طلوع ہوا، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو طلع بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت بھی کہہ سکتے ہیں. الشمس. طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں. سورج طلوع ہوا. کلیئر ہے؟ عائشہ جی بالکل خاموش ہو گئی ہیں آپ، لگتا ہے کچھ پریشان ہو گئے. نہیں سر سن رہی ہوں، نوٹ کر رہی تھی. اب ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے، مجھے بتائیے کہ ایک عاقل ہوتا ہے، دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ غیر عاقل. غیر عاقل کی جب بھی جمع آتی ہے مجھے بتائیں اشارہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے اشارہ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث. غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے صرف کون سی استعمال ہوتی ہے؟ واحد مؤنث. غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے خبر کون سی استعمال ہوتی ہے؟ کیا؟ غیر عاقل کی اگر جمع ہوتی ہے تو خبر کون سی استعمال ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں، جی بولیں. آپ نے کیا کہا کہ کون سی کیا استعمال ہوتی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے پوچھا کہ غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے اشارہ کون سا استعمال ہوتا ہے، آپ نے کہا واحد مؤنث. میں نے آپ سے کہا غیر عاقل کی فاعل. جمع صرف کون سی استعمال ہوگی، آپ نے کہا واحد مؤنث. میں نے کہا غیر عاقل کی جمع ہو خبر کون سی استعمال ہوگی؟ خبر بھی واحد. زور سے بولیں، گھبرائیں نہیں. خبر بھی واحد استعمال ہوتی ہے. واحد نہیں، واحد مؤنث استعمال ہوگی. جی واحد مؤنث. تو اسی طرح سے اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل بھی پھر واحد مؤنث کا استعمال. فعل کون سا استعمال ہوگا؟ واحد مؤنث کا. اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ جمل. میں آپ سے کہتا ہوں اونٹ گیا. ذهبت. جی بولے. اونٹ گیا. اونٹ گیا. ذهبت. نہیں ذهبت. جس آپ نے کہا کہ وہ نہیں ان کیا ہے؟ ذهب. میں نے آپ سے کہا اونٹ گیا. میں نے کتنے اونٹ بھیجے؟ ایک ہی بھیجے ہیں نا. جی ذهب. بس تو اس وقت استعمال ہوگا نا جب جمع ہوگی. جب ہاں یہ جمع تو نہیں ہے نا. نہیں اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اونٹ گیا عربی بنائیے. ذهب جمل. ذهب جمل. ایک اونٹ گیا. میں آپ سے کہتا ہوں بہت سارے اونٹ گئے. میں آپ سے کہتا ہوں اونٹ گئے، بہت سارے اونٹ گئے. پھر ذهبت. اب آئے گا ذهب. جمالون کس کو کہتے ہیں؟ جمل کی جمع. جمل کی جمع اونٹوں کو. اور جمال کس کو کہتے ہیں؟
عائشہ جی جمال کس کو کہتے ہیں؟ جمال خوبصورتی اور جمال خوبصورتی کو چلو کسی طرح آپ نے اگر اپنے پتی کو کہہ دیا خوبصورتی میں جمال کی جگہ، آپ تو بالکل جمال لگ رہے ہو. وہ ٹھیک ہے. سر ان کو کون سا پتا چلنا ہے کہ زیر لگا دیا یا زبر، انہوں نے تو خوش ہی ہو جانا ہے. نہیں انہوں نے خوش تو ہو جانا، لیکن آپ کو تو اندر سے زیادہ خوشی ہوگی نا. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ صرف عربی زبان کا بڑا خاصہ ہے، اور یہ سب بعد میں مذاق اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو غور کریں کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور اگر ہم سے یہ چھوٹی چھوٹی اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ مانوی تبدیلی دیکھیں کتنی بڑی آتی ہے. یہاں تو پورا اسٹرکچر ہی بدل گیا، ایک زیر اور زبر سے زمین آسمان کا فرق ہو گیا. یعنی جمال کا مطلب اونٹوں کی جمع ہوگی، جمال کا مطلب خوبصورتی ہوگی، ایسے ہی ہے نا. زمین آسمان کا فرق. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زیر کی وجہ سے محرم کو مجرم پڑھتے رہ گیا، اور ہم دعا دیتے رہ گئے، وہ دغا پڑھتے چلے گئے. ایک نقطے کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوگی. تو یہ مانوی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں اسی لیے آپ لوگوں کو لاسٹ سیشن سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تمام لوگ اس چیز کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ عربی گرامر تو جو آپ سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں وسعت بھی ڈالے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جمائے رکھے اس میں. وہ آپ سورہ کہف کی آیت پڑھتے ہیں، اور ربطنا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کو ٹھوک دے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ یا مجھے یاد ہے کہ جب پتہ نہیں صوبیہ تھی اور یا عائشہ تھی کہ اس نے سوال کیا تھا کہ تلک الرسل کیوں جیسے ادھر مؤنث ہے، رائٹ؟ تو آپ نے کہا کہ بعد میں بتائیں. تو اب یہ رسل وہ ہے جمع مکسر، جمع مکسر ہے. اب تلکر جی، اب جیسے وہ ہو گیا کہ کیوں تلکا ہے ادھر، اس پتہ وقت چل ہمیں گیا پتہ نا. نہیں تھا. جی آہستہ آہستہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جتنا کچھ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں خود ہی خود آپ لوگ ڈیفائن کر لیں گے. ٹائم ایسا آئے گا. لیکن میں جو ابھی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ کوشش کریں کہ اپنی تجوید کو جتنا اچھا کر سکتے نہ کریں. قرآن کو جتنا خوبصورت پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی اس کو خوبصورت آپ سمجھیں لہن سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی خوبصورت آپ اس کو آواز سے پڑھ سکتے ہیں، جتنا خوبصورت اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی زیر زبر کا بہت خیال رکھیں. بڑا فرق پڑتا ہے. ابھی فیل میں آپ آئیں گے آپ کو اندازہ ہوگا. چھوٹی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایک صیغہ ہے جو کہ واحد جمع مونث غائب کا صیغہ ہے، وہ بھی نون پہ ختم ہوتا ہے، نون فتح پہ ختم ہوتا ہے، نا پہ ختم ہوتا تھا. ایسے ہی ہے نا، فعلنا پہ ختم ہوتا ہے. اور جو آخری صیغہ ہے جمع متکلم، وہ بھی نا پہ ختم ہوتا ہے، لیکن نا کے ساتھ الف بھی ہے. فعلنا فعلنا ایک حرکت ہی کھینچنی ہے، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید میں آپ بہت دفعہ پڑھتے ہوں گے، 99 دفعہ تو آپ 99 دفعہ تو یہ آیت آئی ہے نا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا. 99 دفعہ آئی ہے یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا. آمنو فعل ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے. آمنو کا مطلب ہے وہ جو ایمان لے کے آئے. آمنو جو ہے غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب. آمنو وہ ایمان لے کے آئے. تو عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. میں اس ترجمے سے اتنا اتفاق نہیں کرتا. میں شاہ ولی اللہ کے اس ترجمے سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اے ایمان کے دعوے دار. تو یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہے یہ فعل ماضی ہے، اور اس کا مطلب ہے وہ ایمان لائے. اسی آمنو کو قرآن مجید میں آپ نے آمنو بھی پڑھا ہوگا. صرف میم کے اوپر یا فتح یا زیر ہے. مانوی فرق زمین آسمان کا ہے، پتہ ہے آپ کو. آمنو وہ ایمان لائے. آمنو کا مطلب ہے امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو. مانوی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریئلائز کرنے کی کوشش اسی وقت ہوگی کہ اس پہ تھوڑا سا وقت لگائیں، اس کو تجوید کو اور اس
پڑھنے کے اوپر خاص طور پہ, کیونکہ کچھ جگہوں پہ آپ کی چھوٹی چھوٹی حرکات, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ مانوی تبدیلی ایسی لے آتی ہیں کہ وہ حرام کے درجے میں چلی جاتی. میں نے شاید آپ لوگوں کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا, ابھی تو اب رمضان میں آپ سب لوگوں نے ماشاءاللہ بھرپور قرآن پڑھے ہوں گے. عائشہ جی کتنے قرآن ختم کیے؟ نہیں سر کتنے نہیں کیے, میں نے تو ترجمے کے ساتھ پڑھنا تھا تو ایک ہی ہوا ہے, ایک بھی بلکہ ابھی پورا نہیں ہوا اینڈ سے تھوڑا کتنے سا. یاد کی تم نے؟ جی سر. یاد کتنا کیا؟ سر یاد وہ جب آپ کروا رہے تھے تو 7 سورہ یاسین ماشاءاللہ کر لی تھی. زبردست, روز پڑھا کریں. جتنا جتنا آپ کرواتے ہیں تو اتنا آپ میں مجھے ساتھ. بتائیے صبح آپ جب گھر, آپ کا دفتر کتنی دور ہے آپ کے گھر سے؟ سر 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ. ارے کہاں, جاپان میں رہتی؟ سر بحریہ ٹاؤن سے جاتے ہیں شہر کے بیچ میں اور ٹریفک تو گھنٹہ تو آرام سے لگ جاتا ہے. اچھا, آپ خود گاڑی چلاتی ہیں؟ نہیں ڈرائیور. اچھا, تو بس تو پھر تو آپ جب جایا کریں نا تو جی جاتے جاتے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے جایا کریں. جی سر وہ 20 کر منٹ میں لیا ہو تھا جائے میں. گا, 20 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا. جی اور نادی آپ نے کتنی یاد کیا؟ میں نے یاد کیا کچھ بھی یاد نہیں کیا؟ نہیں یاد کیا, جیسے الحمدللہ میں نے کیا تھا پہلے ہے نا قرآن, لیکن جیسے تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا. اب جیسے اس مہینے میں نے اپنا قرآن کا دور کر لیا. اچھا ماشاءاللہ, تو آپ پہلے سے حافظ ہیں؟ جی زبردست زبردست زبردست, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اس لیے جو آپ پڑھاتے ہیں تو مجھے اور زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ پہلے مجھے صرف یاد تھا, میں بھول جاتی تھی بہت جلدی, لیکن اب پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے جو جتنا میں سمجھ گئی. تو اب آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابتلا کہتے ہیں, ابتلا بھی ایک فعل ہے. ابتلا یبتلی ابتلاءً, آزمائش میں ڈالنا. ابتلا یبتلی ابتلاءً, آزمائش میں ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, تو ترجمہ اس کا بنتا ہے اور جب ابراہیم کو تیرے رب نے آزمائش میں ڈالا. اب اگر اس آیت کو میں ایسے پڑھ لوں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ, ابراہیم کے اوپر فتح ہے, اس کو فتح کی جگہ میں پیش پڑھ دوں اور ربہ کی جگہ میں اس کو ربہ پڑھ دوں, تو اب اس کا معنی ہو جائے گا اور جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمائش میں ڈالا. بات سمجھ رہی ہے؟ جی اور یہ جو آیت ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ پڑھ جاتے. اسی طرح سے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ وَجَالُوتَ, وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ, اس کا معنی ہے اور جب داؤد نے, سیدنا داؤد نے جالوت کا قتل کیا. اب بہت سارے لوگ یہاں بھی غلطی کر جاتے ہیں اور اس کو پڑھ جاتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ, تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اس نے داؤد اور جالوت کا قتل کر دیا. اس نے داؤد کا اور جالوت کا قتل کر دیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے یہ فیل میں تو آپ کو بہت چیزیں ملیں گی, اتنی چیزیں ملیں گی, اور یہیں سے آپ کا قرآن جو ہے نا بہت صحیح معنی میں آپ کے سامنے ایکسپینڈ ہو کے کھلے گا, آئے گا. تو کوشش کیا کریں کہ قرآن کی جب پڑھیں اور خاص طور پر جو حصہ آپ کو یاد ہو اور جو یاد کیا ہو اس کی زیر زبر کا بڑا خیال رکھیں, اس کی زیر زبر کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی گرامر کو پہ تھوڑی سی نظر رکھیں گے نا, تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی زیر زبر کی غلطیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آ جائے گا, مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ آپ کی زیر زبر کی غلطیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ آپ کو جب تھوڑی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو یہاں فائل کے طور پہ میں لے کے آ گئی, اس کو فائل تو نہیں ہے. آپ کو فوراً غلطی, آپ نے جیسے ہی پڑھا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ اب آپ کو پتہ چل گیا نا, ابتلا میں نے آپ سے کہہ دیا فعل ہے, اور آپ کو پتہ ہے فائل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. آپ نے پڑھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ, آپ نے کہا ابراہیم, یار ابراہیم آزمائش پہ کیسے ڈال سکتے ہے نا, تو آپ اپنی فوراً کریں گے. تو انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا, بٹ انشاءاللہ یو ول ڈو اٹ.
इंशाल्लाह। तो गर्दान पे थोड़ी कंसंट्रेशन दें, जो मैंने आप लोगों को दी है उन गर्दानों को प्रैक्टिस करें, जितना उसको ओरली कर सकती हैं जरूर करें, इंशाल्लाह ताला उससे बड़ा फायदा होगा। ठीक है जी, कुछ सर एक्सरसाइज सर मेरी बेटी जो है कोविड में बहुत तकलीफ में है, दुआ कीजिएगा। आप सब बहनें भी दुआ करें, वो शदीद तकलीफ में है। अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं तो अभी खुदा ना खास्ता आपकी बेटी के साथ क्या है, मतलब कोई खुदा ना खास्ता को हॉस्पिटल वगैरह में तो नहीं है ना, घर पे ही है ना? घर पे हैं, पर बस उसको बेफिक्र है, बेफिक्र है, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। बस दुआ इंशाल्लाह दुआ नमाज हाँ पढ़ के हाँ नहीं बेफिक्र है, इंशाल्लाह ताला सब खैर आफियत रहेगी। अपना भी ख्याल रखें, उसका भी ख्याल रखें, और सबके लिए अल्लाह से दुआ करें। इंशाल्लाह सब अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफियत करेगा इंशाल्लाह। मैं भी साथ में हूँ, वो अपने घर है बच्चों के साथ, मैं अपने नहीं घर नहीं में इंशाल्लाह सब खैर आफियत रहेगी। ठीक है जी, सब दुआ बहुत इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे लोग दुआ करेंगे आपके लिए। चलिए जी, इंशाल्लाह अल्लाह से खैर है की उम्मीद है, और अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर आपसे मंगल के रोज मुलाकात होगी। कुछ एक्सरसाइज में भेजूंगा, उनको आप कर लीजिएगा, लेकिन